بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو درود و سلام کے برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید محبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائی اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کی صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ میری والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی اور کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ جو بچا کچا تھا بس ہمیں دے دیا جاتا تھا، ہم وہ کھاتے، اور جب ہمارے سوتیلے بھائی بہن ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے اور گندے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے، اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں تیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب والد صاحب ہم سے بہت محبت سے پیش آتے، اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہے، گھر واپس نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے کے سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا پھرتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال جاتے میں وہی چپ کر کے کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا مگر سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس اپنی بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم سب اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی، اور یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ 2 بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلی میں سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، لیکن ایک تو کئی دنوں سے بھوکا تھا، فاقوں سے تھا، جس میں طاقت نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ 2 آدمی تھے اور میں ایک چھوٹا بچہ۔ بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بڑے بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔
میں تو جیسے اشارے کا منتظر تھا، پتہ نہیں اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا اور فوراً سے ہی جلدی سے کھانا کھانے لگا۔ مجھے اس طرح کھانا کھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے، پہلے اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی ہی سارا کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا۔ میں پانی پیا تو انہوں نے کہا بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق جس کے نام کا ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، لیکن بیٹا جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے لفظ سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہنے لگے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، ان کی شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری داستان سنائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سن کر آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے لگے، جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد جو زیادہ بوڑھا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے اور آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہوگی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیار ہو گیا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نہ نماز آتی ہے نہ درود شریف، کسی نے سکھایا ہی نہیں، بلکہ والد صاحب کو بھی ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ہماری سوتیلی ماں تو سوائے گھر کے کام کروانے کے ہم سے اور کچھ نہیں کرواتی تھی۔ میری ساری باتیں سن کر وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دونوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک ہوٹل میں نوکری دلوا دیتے ہیں، جہاں آپ کو کھانا پینا بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کم سے کم فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے، اور درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور لازمی سیکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں آتا، یعنی کہ آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو انہوں نے بار بار مجھے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے انہوں نے اس طرح سے یاد کروا دیا اور مجھے کہا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو ہم آپ کو کام پر لگوا دیتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ہوٹل پر گئے اور وہاں پر انہوں نے مجھے کام پر لگوا دیا، جہاں سے میں کھانا لے کر کھایا کرتا تھا جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بے حد احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح میں ہوٹل پر ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگا، نماز پڑھنا بھی سیکھ لیا اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 7 سال ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ ہوٹل تو میرے محسن کا ہے، جنہوں نے مجھے یہاں ملازمت پر رکھوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ان کے ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، اور سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں تو مجھ سے بھی ملتے ہیں اور میری جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ ملنے آئے تو کہنے لگے بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، آپ حکم کریں میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا،
وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دوں، اگر آپ حامی بھرے تو۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بھائی بہن بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر جانا مناسب نہیں، وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اچھا نہیں، وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کیونکہ تحفے دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خوددار پرست آدمی تھے، میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بہت بری طریقے سے دھڑک رہا تھا، نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عجب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا، چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، پھر باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں۔ اندر جا کر سب کا سامان نکالا، سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلی بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا، سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا، اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا وہ اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں
نہیں بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بہن بھائی خوش و خرم ہے۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق میں بھی برکت ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور یہ سب کچھ ملا تو درود شریف کثرت سے پڑھے۔ اس لیے اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق بھی نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوگی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوگی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔